سوال یہ ہے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت ہے۔ حضرات گرامی، میرے نزدیک بدعت صرف اصول سے ہٹنے کو کہتے ہیں، اور تو کوئی بدعت نہیں۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو کسی یقینی اصول سے ہٹا دے۔ فار ایگزامپل، خدا ایک ہے، اگر کوئی یقین ایسا ہے جو خدا کی خدائی میں دو چار اور کو شامل کر دیتا ہے، وہ انٹلیکچوئل ہے یا غیر انٹلیکچوئل ہے، تو وہ بدعت ہے۔ اگر کوئی اعتبار اور یقین ایسا ہے جو خدا کی جگہ اپنی خدائی کی مرکزیت کو قائم کر رہا ہے، تو وہ بدعت ہے۔ بدعت سیئہ بھی ہے اور حسنہ بھی ہے، چونکہ بدعت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو آپ اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو صرف یہ جاننا ہے کہ بدعت سیئہ کیا ہے، بری بدعت کون سی۔ تو بری بدعت کا صرف ایک ہی اصول ہے کہ جو آپ کے بنیادی قوانین میں درار ڈالے، انحراف کرا دے، اور جو آپ کو اصول سے منحرف کر دے۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو بدعت بتاتا ہوں آج کے زمانے میں، جادو پہ یقین کرنا بدعت آج کے زمانے میں۔ ہر آدمی مجھے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو تھا۔ ہر آدمی کو میں بتا رہا ہوں کہ جادو ہوا، ڈیمونسٹریٹ ہوا۔ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ پروردگار کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کے ہوتے ہوئے، ملائکہ مقربین کے ہوتے ہوئے رسول پہ جادو ہوگا؟ مگر ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ پوری رسول کی کوئی زندگی اپنی نہیں ہوتی، انہوں نے تو وہ اصول اسٹیبلش کرنا تھا جو امت کے لیے نیسیسری تھا، امت پہ جادو ہونا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسے اپنے اوپر ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ جادو ہے، یہ اس کے اثرات ہیں، یہ اس کا علاج ہے، یہ والناس ہے، یہ فلک ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر مسلمان یہ کہے، والناس اور فلک کے ہوتے ہوئے کہے کہ مجھے جادو مجھ پہ ہوا ہے، تو یہ عجیب ہوگا۔ اب آئیے ذرا لوگوں کو دیکھیں، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو آ کے نہیں کہتی مجھ پہ کچھ ہوا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو مجھے آ کے میرا رزق بن رہا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدعت تو کوئی نہیں ہو سکتی نا کہ آپ خدا کو چھوڑ کر جادو ٹونے والوں پہ یقین کریں۔ یہ تو نیا دین پیدا ہو رہا ہے نا، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے خلاف نئے حاکم پیدا ہیں، وہ جو لوگوں کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، نفع پہنچا سکتے ہیں، جو لوگوں کو آسیب کی مار دے سکتے ہیں، جو ان کو قتل کر سکتے ہیں، جو ان سے بچے چھین سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک شخص سے کہا کہ کیوں نہ خدا کو آسمانوں سے باہر نکال دیں، اب تو اختیار سب ہمارے ہاتھ میں، اب تو سارے کام انسان کرتے ہیں نا، تو اللہ کی کیا ضرورت رہ گئی؟ اب تو اس کو باہر کرو۔ اور اپنے جادو آسیب کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے اسلام آباد کی یونیورسٹیوں کے فاضل بھی یہی گمان رکھتے ہیں کہ کوئی آسیب ساڑھے تے کچھ ہویا تھے نہیں، ساڑھے تے کچھ ہویا تھا۔ I don't understand. This is one stupid act کہ آج تک تمام فرادیوں کا، جال سازوں کا کارخانہ ان پہ چلتا ہے۔ ساڑھے تے کچھ ہویا تھا، یقیناً ہویا جی، کی ہویا جی۔ جو اگر آپ پروسیسز دیکھیں تو اس علم کا باقاعدہ ایک پروسیس۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ سعودی عرب سے، یعنی جنہیں آپ وہابیہ کہتے ہیں، ان کے ملک سے ایک شخص، وہاں کم از کم اعمال کی اصلاح ہو جاتی، عقل و دل تو آپ غائب ہی سمجھیں نہیں، تو اعمال کی اصلاح ہو جاتی سعودی عرب سے واپس۔ وہ یہاں بڑے پیسے ویسے کما کے فیصلہ آباد میں انہوں نے کام شروع کیا، 10 سال میڈیسن کا کام شروع کیا، کام نہیں چلا، گردش میں چلے گئے۔ اب وہ جو تھا نا، وہ عقیدہ جو پیچھے سے آ رہا تھا،
حاکمیت مطلق کا وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. ہاں بھائی کہہ یار کسی نے کچھ کر دیتا ہے تیرے, وہ ایک کاروائی اور پہ گئی ہے. پہلے تو رجسٹ کر دیں نہیں اللہ تے میرا یقین اللہ تے اگر تھوڑی بھائی اچھا ہو سکتا ہے یار فلاں مولوی صاحب کو چلو بڑے عالم بڑے فاضل ہیں, وہ نقش تے فٹو فٹ پچھان جانا. وہ اس کے حضور گئے, عالم نے غور کی اوہو یار 2 دن چاہیے میں بڑا مشکل کیس ہے, 2 دن چاہیے. یہ مسجد کے امام بھی تھے اور بڑے بڑے مدرسے کے مسجد کے امام تھے. 2 دن بعد گیا کہنا جی میں نہیں لڑ سکتا, میں نہیں لڑ سکتا, یہ بڑی خوفناک جننی ہے, میں نہیں لڑ سکتا. تے یہ آ کہ میں تمہیں سکون واسطے تھی اینج کرو کہ آ تویز لے جاؤ, آ کوئی 500-600 روپے لگن میرے. خیر کچھ دنوں کے بعد وہ پھر اس کے گیا جی اگر تسی نہیں کر سکتے کوئی کر سکتا. کہا ہاں 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 ایک میرے بہت بڑے استاد ہیں شاہ کوٹ, بڑے بڑے معلم استاد عامل جنات ہیں, انہوں کو چلے گئے. سو ایونٹ دیر انہوں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں, بڑا مشکل کام ہے, کوشش کرتا ہوں. یہ وہ لیول نہیں عام بندوں کی جہاں ایک جالی, یہاں اصلی عالم بیٹھے ہوئے ہیں, اصلی عالم جو خدا پہ اعتقاد سکھاتے ہیں. یہ ان کی بات کر. وہ کہا جی اوتھے چلے گئے. اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ یار یہ بڑا قاتل اور سفاک جن ہے, جنی نہیں ہے, اور اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اس بندے کو چھوڑوں گا نہیں. تو 1500 روپے کا ایک عمل تو ہے, میں کوشش کر دیتا ہوں. وہ بیچارہ آ گئی گردش حالات کا مارا ہوا, 1500 روپے اور دے. کوئی ہفتہ عشرہ کے بعد اسے کہ سرکار کوئی اثر نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا بھائی میں بڑی زور یار آئی ایم سو سوری, میں نے بڑی کوشش کی ہے, یہ میرے بس کی بات نہیں. ایسے کر جامع اشرفیہ کے معلم اول کے پاس چلا جا, بس آخری لفظ ان کے پاس سارے کا سارا وہ ٹھیک کر لیں. وہ وہاں چلا گیا. یہ جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں کو 2-4 ہفتے لگائے جامع اشرفیہ میں, بہت سارا کوشش کی گئی وہاں پر, بیچارے کے پیسے بڑے غارت ہوئے. وہاں ایک رائٹر تھیں جن کو آپ جن کے ناول بڑے پڑھتے ہیں, رضیہ خاتون نے کہا, وہ ان کے پاس چلا گیا. کہنے میں تو ساری دنیا, ایک رائٹر تھیں جن کو آپ جن کے ناول بڑے پڑھتے ہیں, رضیہ خاتون نے کہا, وہ ان کے پاس چلا گیا. کہنے میں تو ساری دنیا پھرا یہاں, میرے تو حالات ٹھیک نہیں ہوئے, تو ہوں میں کی کرا. شی نیو می سم ہاؤ انہی رائٹرز کے توسط سے. انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ پروفیسر صاحب سے بات کر. ٹیلی فون میں اس نے اپنی داستان غم مجھے سنائی. وہ سنا کے روئے اور میں سن کے رویا. تو پہلی بات میں نے اسے یہ کہی کہ تجھ پہ تو گردش حالات تھی میاں, حالات خراب تھے, مالیات خراب تھی, تو نے دین کیوں خراب کر لیا ساتھ؟ بھائی گردش حالات تو رہی, تلک الایام نداولها بین الناس, کہ لوگوں پر ایک جیسے دن تو نہیں رہتے. واللہ یکبس و یبسط من یشاء, جس کا چاہتا ہوں رزق قبض کرتا ہوں, جس کا چاہتا ہوں کھول دیتا ہوں. تو تم نے دین کیوں خراب کر لیا؟ یہ جنات پہ اعتقاد, یہ جادو ٹونے پہ اعتقاد کر کے تم خدا کے اچھے بھلے توکل میں تھے, تو تیرے خلاف تو واقعی بڑا جن کا جناتی عمل ہوا ہے کہ اچھے بھلے دیندار مسلمان کو, مگر چونکہ تیرے پیچھے بھی جو دین تھا اس میں نیت کا اخلاص نہیں تھا, اس لیے تو ٹریپ ہو گیا. میں نے کہا تیرا خدا یہ کہتا ہے وَإِمْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِشَرٍ ضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ جسے ہم ضرر کے ہاتھ سے چھو لیں اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھول سکتی سوائے ہمارے. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور جسے ہم خیر سے چھو لیں تو ہم ہی قدرت والے.
اب اس کے اس ڈیکلریشن اور اعلان کے بعد اگر اللہ نے تجھے ضرر سے چھو لیا ہے تو اسے کھولے گا کون؟ اسے کون کھولے گا؟ اسے کھولے گا بھی وہی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون اس اضطراب میں مضطرب کی صدا سنتا وہ یکشف السوء، اور کون برائی کی گرہیں کھولتا وہ یجعلکم خلفاء الارض، اور کون تمہیں زمین پہ معزز اور خلیفہ مقرر کرتا؟ الہ مع اللہ، اللہ ہی تو ہے۔ فقلیلا ما تذکرون، مگر تم اسے یاد ہی کب کرتے ہو؟ تم اسے یاد ہی نہیں کرتے ہو، تم تو اس سے گریزاں ہو، ذکر رحمان سے گریزاں ہو، اور جو ذکر رحمان سے گریزاں ہے اس کے اوپر تو ایک آیت قرآن ناطق ہے، وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَیطَانٌ، ہم اس پہ ایک شیطان کو غلبہ دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، وہ اس کے قریب رہتا ہے۔ تو جادوگر کو کیا ضرورت ہے جو خود ہی عذاب خداوند میں جکڑا جائے، ذکر خدا سے غفلت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی نہ کرے مصائب میں، اس کی مصیبت کہاں نکلتی ہے؟ جس کو سبق جتنی جلدی، کیا لوگوں نے یہ آیت نہیں پڑھی ہوتی؟ کیا بھوک، ننگ، افلاس اور نقصانات پہ انہوں نے کبھی قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہوتی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بلا شبہ ہم آزمائیں گے لوگوں کو خوف سے، بھوک سے، نقص اموال سے، انفس کیفیات ذات سے، ان کے ذات و مال کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، ہماری طرف سے بشارت دو ان لوگوں کو جن پہ مصائب آئے تو وہ جادوگروں کو نہیں بھاگے، وہ حساب کتاب والوں کی طرف نہیں بھاگے، بلکہ انہوں نے بڑے حوصلے سے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تھوڑی سی زحمت ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، پروردگار عنایت فرمائے گا، ہم سبق یاد کر رہے ہیں، ہم خدا کو ماننے والے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو یاد کریں گے، اس کی تسبیح کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ اسے نکال لے گا۔ جب میری یہ اپروچ ہو جائے تو مجھے پروردگار کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، کہ میری طرف سے ایسی اپروچ کر رکھنے والوں پر سلام و درود ہے، رحمت ہے، ہدایت یافتہ ہیں، یہ انٹلیکچوئل ہے، یہ عقل والے ہیں۔ بدعتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کو اصول سے منحرف کر دیں، اور اس زمانے میں سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ استحقاق خداوند کو مجروح کرنا، خواہ وہ کوئی پیر کر رہا ہو، خواہ کوئی دانشور کر رہا ہو، خواہ کوئی دیوبند کا عالم کر رہا ہو، خواہ کوئی اہل حدیث کر رہا ہو، خواہ کوئی بریلی کا مرشد کر رہا ہو، سارے کے سارے استحقاق خداوند کو جو مجروح کرتے ہیں وہ ہے۔ آپ اپنے فقراء کی محبت رکھ سکتے، اولیاء اللہ تعالیٰ سے انس رکھ سکتے، اب اگر ایک بات آپ کو یقینی بتا رہا، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو خدا کی بجائے اپنی طرف توجہ زیادہ دلائے۔